بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث کریمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ آئندہ میں ہونے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے ادھر سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے یہ الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ان کا رخ کیا، پوچھا یہ شخص ان فتنوں میں ہدایت پر ہوں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی۔ اور ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اس فتنے میں ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ ایک صاحب آئی اور اس باغ کا دروازہ کھلوائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرۃ بالجنت، یعنی دروازہ کھول دو اور آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری دی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی۔ پھر ایک صاحب اور آئے، انہوں نے دروازہ کھلوایا، حضور نے ان کے بارے میں بھی فرمایا افتح لہ وبشرۃ بالجنت، یعنی ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو، ان کو بھی جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشخبری سے مطلع کیا۔ انہوں نے خدائے عز و جل کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنت الا بلوا تصیح، یعنی آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو، ان مصیبتوں پر جو اس شخص کو پہنچے گی جنت کی خوشخبری دے۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خوشخبری دی اور حضور کے فرمان سے ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ المستعان، یعنی آنے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مکان پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کی ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی۔ حضور نے ان کو بلا لیا اور وہ اندر آ گئے، مگر حضور اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضور نے ان کو بھی اجازت دے دی اور وہ بھی اندر آ گئے، لیکن حضور پھر بھی بدستور اسی طرح لیٹے رہے، یعنی ران یا پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو درست کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ راوی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ میرے باپ حضرت صدیق اکبر آئے تو آپ بدستور لیتے رہے؟ پھر حضرت عمر فاروق اعظم
आए मगर आप बदस्तूर लेटे रहे और जुम्बिश नहीं फरमाई। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी आए तो आप उठकर बैठ गए और कपड़ों को दुरुस्त कर लिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस सवाल के जवाब में सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अस्तकी मिन रजलिन तस्तकी मिनहुल मलाइकतु, यानी क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। सुबहान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दर्जा क्या ही बुलंद बाला और अजमत वाला है कि फरिश्ते आपसे हया करते हैं। यहाँ तक कि सैयदुल अंबिया व नबीयुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी आपसे हया फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मकाम हुदैबिया में बैअत रिज़वान का हुक्म फरमाया, उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कासिद की हैसियत से मक्का मुअज्जमा गए हुए थे। लोगों ने हुज़ूर के हाथ पर बैअत की। जब सब लोग बैअत कर चुके तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान खुदा और रसूल खुदा के काम से गए हुए हैं। फिर अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा, यानी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से खुद बैअत फरमाई। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हाथों से बेहतर है जिन्होंने अपने हाथों से अपने लिए बैअत की। हुज़ूर शेख मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वसल्लम असअतुल लम्आत में इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ करार दिया। यह वह फजीलत है जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खास है, यानी इस फजीलत से उनके सिवा और कोई दूसरा सहाबी कभी मुशर्रफ नहीं हुआ। तिरमिज़ी शरीफ और इब्ने माजा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोज़ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, कहे उस्मान, खुदाए ताला तुझको एक कमीज़ पहनाएगा, खिलाते खिलाफत से सरफराज फरमाएगा। फिर अगर लोग उस कमीज़ के उतारने का तुझसे मुतालबा करें तो उनकी ख्वाहिश पर उस कमीज़ को मत उतारना, यानी खिलाफत को मत छोड़ना। इसीलिए जिस रोज़ उनको शहीद किया गया, उन्होंने हजरत अबू सहिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझको खिलाफत के बारे में वसीयत फरमाई थी, इसलिए मैं उस वसीयत पर कायम हूँ और जो कुछ मुझ पर बीत रही है उस पर सब्र कर रहा हूँ। हाकिम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 बार जन्नत खरीदी है। एक बार तो बियर रोमा खरीद कर, दूसरी बार जैसे उसरा के लिए सामान देकर। जैसे उसरा के लिए जो सामान आपने फराहम किया था उसका बयान पहले हो चुका है, और बियर रोमा की खरीदारी का वाक़या यह है कि जब सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने पर वहाँ बियर रोमा के अलावा और किसी कुएँ का पानी मीठा न था। यह कुआँ वादी अकीक के किनारे एक पुरफ़िज़ा बाग में है जो मदीना तैयबा से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। इस कुएँ का मालिक यहूदी था जो उसका पानी फ़रोख्त किया करता था और मुसलमानों को पानी की सख्त तकलीफ़ थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरग़ीब पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आधा कुआँ 12,000 दिरहम में खरीद कर मुसलमानों पर वक़्फ़ कर दिया और तय यह पाया कि एक रोज़ मुसलमान पानी भरेंगे और दूसरे दिन यहूदी। मगर जब यहूदी ने देखा कि मुसलमान एक रोज़ में 2 रोज़ का पानी भर लेते हैं और मेरा पानी खातिर ख्वाह नहीं बिकता, तो परेशान होकर बकिया आधा भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 8,000 दिरहम में बेच दिया। उस कुएँ को आजकल बियर हजरत उस्मान कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्जाहु अन्ना व अन साइरिल मुस्लिमीन।
حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصر کا رہنے والا ایک شخص نے حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف آیا۔ اس نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہ لوگ قریش ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان لوگوں کا شیخ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ ان لوگوں کے شیخ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اب اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابن عمر، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان احد کی جنگ سے بھاگ گئے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسا ہوا تھا۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدر کی لڑائی سے عثمان غائب تھے؟ اور معرکہ بدر میں تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ ہاں، وہ بدر کے معرکے میں موجود نہ تھے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بیعت رضوان کے موقع پر بھی غائب تھے، اس میں شریک نہ ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہاں، وہ بیعت رضوان کے موقع پر موجود نہ تھے اور اس میں شامل نہ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تینوں باتوں کی تصدیق سن کر اس شخص نے اللہ اکبر کہا۔ بظاہر اس مصری شخص کا سوال تھا، لیکن حقیقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر اس کا اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ ادھر آ، میں تجھ سے حقیقت حال بیان کر کے تیرے شبہات دور کر دوں۔ احد کے معرکے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگ جانے کے متعلق میں تجھ سے کہتا ہوں کہ خدائے ذوالجلال نے ان کی غلطی کو معاف فرما دی، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد خداوندی ہے، ان الذین یولون منکم یوم التقى الجمعان ان اشترى لهم الشیطان بعد ما کسبوا ولقد عفا عنہم اللہ غفور الرحیم۔ یعنی بے شک وہ لوگ جو تم سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، ان کے بعد اعمال کے سبب انہیں شیطان ہی نے لغزش دی، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ پارہ 4 رکوع 7۔ اور جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود نہ ہونا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب جادی اور حضرت عثمان غنی کی بیوی اس زمانے میں بیمار تھی۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ عثمان غنی کو جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ایک مجاہد کا ثواب ملے گا، مال غنیمت میں سے بھی ایک شخص کا حصہ دیا جائے گا۔ ابراہم معاملہ بیعت رضوان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غائب ہونا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکہ معظمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ باعزت اور ہر دل عزیز کوئی اور شخص ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کو مکہ معظمہ بھیجتے، مگر چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہر دل عزیز اور باعزت مکہ شریف والوں کی نگاہ میں کوئی اور شخص نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کو مکہ معظمہ روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی طرف سے کفار مکہ سے بات چیت کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ معظمہ چلے گئے تھے۔ اس طرح ان کی غیر موجودگی میں بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے وقت دائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ابھی جو میں نے تیرے سامنے بیان کیا ہے تو اس کو لے جا کہ یہی تیرے سوالات کے مکمل جوابات ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف۔